ہاں سجدے کی حالت میں اگر پاؤں اٹھا لیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان اللہ سبعۃ اعضاء، سب تو 7 چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو جب 2 اٹھ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ عمرے کے دوران عورت کی گردن میں چین تھی، وہ وہم ہو کہ اس میں بال پھنس کے ہوگا، کوئی وہم نہ کرو، اگر اس میں کوئی بال پھنس کے ٹوٹ گیا ہو کوئی حرج نہیں، تم نے خود تو نہیں توڑا۔ عمرہ اور حج کے دوران طواف اور صفا میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے، کپڑا نہ لگنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے لگ جائے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ بند کمرے میں اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اندھیرا نہ کیا کریں، بجلی جلا کے رکھا کریں، اور کیا علاج کریں، یہی علاج ہے، باقی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ہم جب حرم میں آتے ہیں تو واپسی پر ہمارے جوتے نہیں ملتے تو تم نہ اٹھاؤ کسی کے، لے کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا عورت کے لیے بھی واجب ہے، محلقین رؤوسکم میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اور عورت کے، اگر نہیں کٹائے گی تو احرام سے بھی نکلے گی۔ طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی، اسی کے ساتھ اٹھے گی، پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے، تم نے معافی مانگی ہے بس تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو۔ اس بات کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے؟ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو وہ گھر نہیں ہمیں دیتا۔ حالت احرام میں چمڑے والے چپل پہن لیے، کچھ دیر کے بعد نظر پڑتی اتار دیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت پاکستان سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 1 مہینے سے عورت کو حیض آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھے سب کچھ کر سکتی ہے، وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر ہم تہجد کے وقت میں حرم آئیں، تہجد کی نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب؟ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے۔